الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور اس ہدایت کی جو آخری منزل تھی وہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے دین کا قیام اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ عدل کا نفاذ تھا۔ لیکن جب بھی کوئی شخص عدل و انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ظالم ہمیشہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جن کو عدل پسند نہیں ہوتا، جن کو دوسروں کا حق مارنے کی عادت پڑی ہوئی ہو، وہ کبھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر آپ طائرانہ جائزہ لیں تو جہاں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ مکہ مکرمہ سے آپ کی دعوت کا آغاز ہوا اور اپنے گھر سے آپ کی مخالفت شروع ہوئی۔ آپ کے سگے تایا ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پہل کی، پھر آپ کا پورا قبیلہ قریش وہ آپ کا مخالف ہوا۔ درمیان میں جو بنو ہاشم کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ سرداری اور قبائلی نظام تھا اور قبائل اور خاندانوں کو گورن کرتے تھے سردار ان قبائل کے خاندانوں کے، تو بنو ہاشم کا سردار چونکہ ابو طالب تھا، اور وہ کل ہی میں الرحیق المختوم میں پڑھ رہا تھا، ان کی رائے یہ ہے کہ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گو تھرو دیا ہوا تھا کہ جو بات تم کہہ رہے ہو، یہ پہلی دفعہ میرے نوٹس میں آئی، ابو طالب نے کہا تھا جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، اپنا کام جاری رکھو۔ یہ بات تو سامنے نہیں تھی، لیکن بہرحال عملی طور پر جو ابو طالب کا معاملہ تھا وہ ہمارے سامنے بالکل عین اس کے مطابق تھا کہ یہ ابو طالب مسلسل 10 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتا رہا، اور بلکہ پہلی ہی نشست میں جب انہوں نے کہا تم بات ٹھیک کہہ رہے ہو، اپنا کام جاری رکھو، لیکن میرے لیے اپنے باپ دادوں کے دین سے ہٹنا ممکن نہیں، یہ بھی اس نے پہلے دن بات کہہ دی، اور آخری دن تک وہ اسی پر قائم رہا۔ لیکن پھر بنو ہاشم نے مخالفت نہیں کی، ابو لہب نے صرف مخالفت کی، باقی بنو ہاشم ابو طالب کی سرکردگی میں، اس کی قیادت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹر رہا، اگرچہ ایمان نہیں لایا۔ لیکن باقی جو قریش کے سارے خاندان تھے ان سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، وہ ٹوین سٹی ہے مکہ مکرمہ کا، تو وہاں بھی آپ کی مخالفت جو ہے وہ انتہا درجے کو پہنچی۔ اور پھر مدینہ منورہ جب آپ منتقل ہو گئے تو پوری سیرت النبی گواہ ہے کہ ہر قبیلے کی طرف سے ریزسٹنس ہوا ہے، اس لیے کہ دنیا میں عام طور پر جو نظام ہوتے ہیں وہ ظالمانہ ہوتے ہیں۔ اگر بادشاہت کا نظام ہے تو بادشاہ کا ظلم و ستم ہوتا ہے، اگر قبائلی نظام ہے تو قبائلی سرداروں کا جور و ستم ہوتا ہے کہ جس کے
جس کا جہاں بس چلتا ہے. وہ بات جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی تھی جب ان پر خلافت کا بوجھ ڈالا گیا اور انہوں نے پہلا خطاب کیا مسجد نبوی میں کہ تم نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کی بنیاد پر اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ مجھے سیدھا کرو. ایک بدون تلوار نکالی کہ ہم تلوار سے تمہیں سیدھا کریں. اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ دیا کہ میرا جو طرز حکومت ہوگا اس کا آبجیکٹو کیا ہوگا؟ عدل. تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا، یعنی ہر طاقتور میرے سامنے کمزور ہوگا جب تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کروں. کون سا حق؟ وہ حق جو اس نے غصب کر رکھا ہے دوسروں کا، میں اس سے وصول کر کے حقداروں تک پہنچاؤں. اور تم میں سے ہر کمزور میرے سامنے قوی ہوگا، طاقتور ہوگا جب تک کہ میں اس کی داد رسی نہ کر دوں، اس کو اس کا حق دلا نہ دوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت تو قرآن مجید نے بیان کر دیا، اور حضرت ابوبکر نے آتے ہی اپنا مقصد بیان کر دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دیا، لیکن عملی طور پر عدل قائم اور نافذ کر کے دکھا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بڑا اہم سنگ میل ہے نوع انسانی کا، اس لیے کہ تاریخ میں ہمیشہ بادشاہ رہے اور بادشاہ کے زبان سے نکلا ہوا لفظ جو تھا وہی قانون ہوتا تھا اور وہی فیصلہ عدل کا ہوتا تھا. کوئی قاضی کا تصور نہیں تھا، کوئی مقننہ کا تصور نہیں تھا، بادشاہ ہی سب کچھ ہوا کرتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کے ناطے اللہ کے نمائندے تھے، لہذا ان میں بھی یہ سب چیزیں مشترک تھیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کی بات کی اور طے کیا، اعلان کیا کہ میں داد رسی کروں گا، مظلوموں کو ان کا حق دلاؤں گا اور ظالموں سے ان کا چھینا ہوا حق جو ہے، جو دوسروں کا چھین رکھا ہے، وہ واپس لوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ دین کی ان بنیادی باتوں کو انسٹیٹیوشنلائز کیا. آپ نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ مجلس شورا بنائی، یعنی ان کا جو اختیار چلا آ رہا تھا ہمیشہ سے، اس کو انہوں نے تقسیم کر دیا. اور یہ آسان کام نہیں ہوتا. ہمارے سامنے ہے کہ مقننہ پارلیمنٹ اپنا اختیار چھوڑنے کو تیار نہیں، حکومت انتظامیہ ایگزیکٹو وہ اپنا اختیار چھوڑنے کو تیار نہیں، اور عدلیہ اپنا اختیار چھوڑنے کو تیار نہیں. تو یہ آج کی باتیں نہیں ہیں. تاریخ انسانی میں جو ہیومن نیچر ہے وہ چونکہ ہمیشہ سے ایک ہے. یہ بڑی دلچسپ بات سورۃ ذاریات میں آئی ہے کہ فرمایا کہ کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول قالوا ساحر او مجنون، کہ جب بھی لوگوں کے پاس کوئی رسول آیا تو انہوں نے کہا یا تو یہ جادوگر ہے یا آسیب زدہ ہے. آگے فرمایا اتواصوا بھی، کیا یہ سب ایک دوسرے کو نصیحت کر کے جاتے ہیں کہ تم بھی یہی کہنا، تم بھی یہی کہنا، نسل در نسل نصیحت کرتے ہیں؟ نہیں، بل ہم قوم طاغون، اصل میں یہ سرکش لوگ ہیں. تو سرکشی کیا ہے؟ وہ مائنڈ سیٹ ہے ان کا. کیونکہ مائنڈ سیٹ سرکشی ہے، لہذا ایک ہی قسم کے اعتراض جو ہیں وہ رسولوں پر آگے سامنے آ رہے ہیں. تو آج ذرا انسٹیٹیوشن بن گئے، عدلیہ بن گئی، ہائی کورٹس بن گئے، سپریم کورٹ بن گئے. مقننہ جو پہلے مجلس شورا تھی حضرت عمر کے دور میں، اب وہ باقاعدہ پارلیمنٹ کی شکل اختیار کر گئی. پھر پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہیں، پھر ہر صوبائی سطح پر جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، صوبائی اسمبلی ہے، اور پھر انتظامیہ ہے. ایک مرکزی سطح پر انتظامیہ ہے، فیڈرل سطح پر جس کا جو سربراہ ہے وہ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے، اور ہر صوبے کی سطح پر جو ایگزیکٹو ہے اس کا سربراہ جو ہے وہ چیف منسٹر ہے. تو یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گئے. لیکن آپ غور سے دیکھیں گے کہ کوئی شخص بھی جو بھی اس کے دیے ہوئے اختیارات ہیں اس کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس پر قائم رہنے کو تیار نہیں ہے. وہ دوسرے کے حق پر دست درازی کا ارادہ رکھتا ہے. تو یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے.
آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی باتیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلان کی ہوئی پالیسی تھی، اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا۔ پہلی دفعہ تاریخ میں ایک شورا بنائی اور ہر اہم ایشو وہ اس میں لے کے گئے، اس پر بحث ہوئی، بعض معاملات پر ہفتوں بحث ہوتی رہی، پھر جا کر کوئی فیصلہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سے کوئی فیصلہ بنا کر امپلیمنٹ نہیں کیا، اس شورا سے اپروو کروایا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا۔ اسی طرح آپ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ یعنی ایگزیکٹو سے ہٹ کر قاضی کا عہدہ بنایا، اور کیا بات ہے، بس ذکر ہی کر سکتے ہیں ہم اس کا کہ اس قاضی کے سامنے پیش ہوئے۔ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ ان کے گھر کا پرنالہ مسجد نبوی جب وسیع ہو گئی تو اس کا پرنالہ اس کے اندر گرنے لگا۔ اب بارش ہوتی تھی تو کیچڑ ہوتا تھا اور نمازیوں کے، مسلمانوں کے کپڑے خراب ہوتے تھے، تو حضرت عمر نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا حضرت عمر کے خلاف کہ عمر نے میرے گھر کا جو پرنالہ ہے وہ میری اجازت کے بغیر ہٹا دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ قاضی اور کیسز سن رہے تھے، امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل زمین کے حکمران، وہ انتظار کرتے رہے باری کا۔ باری آئی تو حضرت عمر نے اپنا موقف بیان کرنا شروع کیا۔ قاضی نے روک دیا کہ پہلے مدعی کا پوائنٹ آف ویو سنا جاتا ہے، خاموش رہیں آپ۔ حضرت عباس سے کہا کہ تم اپنا نقطہ نظر پیش کرو۔ عباس نے کہا کہ حضرت عباس نے فرمایا کہ یہ پرنالہ، یہ گھر جو تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے میرے ساتھ مل کر میری ہیلپ کر کے بنایا تھا، اور پھر جب یہ تیار ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں اور اس جگہ پر یہ پرنالہ نصب کر دیں۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو کر یہ پرنالہ نصب کیا تھا۔ تو حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ میرے کندھوں پر سوار ہوں گے اور واپس یہ پرنالہ جو ہے وہاں پر فکس کریں گے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کیا تھا۔ وہ پرنالہ فکس ہو گیا تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مکان جو تھا وہ مسجد کو وقف کر دیا کہ اس کو بھی مسجد میں شامل کر لیا جائے، لیکن عدل کا مظاہرہ بہرحال۔ تو ایک ہوتی ہے صرف عدل کی باتیں کرنا، ایک ہوتا ہے بالفعل عدل کرنا اور اپنے آپ کو برابر سمجھنا۔ ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں ان کا معاملہ بہت عجیب ہے اس اعتبار سے کہ انہوں نے بعض بڑی بنیادی باتیں ان پر عمل کر کے دکھایا جن کے بارے میں ہم صرف باتیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مجھے کہیں کہ میں خطاب فرماؤں کہ تمام انسان برابر ہیں، سب مسلمان پاکستان کے تمام شہری برابر ہیں، تو میں شاید 2 گھنٹے خطاب فرما لوں، لیکن جب موقع آئے تو پھر میں ثابت کروں کہ واقعی میں اور دوسرے شہری برابر ہیں، جبکہ مجھے کوئی اتھارٹی حاصل ہو، مجھے کوئی ایج حاصل ہو، پھر ثابت ہوگا کہ میں واقعی سمجھتا ہوں۔ یہ ہمارے جو 3 خلفاء ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کا معاملہ کیا ہے کہ یہ عام آدمی کی طرح قتل کیے گئے۔ حضرت عمر تو بہت ذہین آدمی تھے، ان کا قاتل ابو لولو فیروز وہ مجوسی غلام تھا اور اس پر جزیہ لگایا گیا، تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیٹیشن دائر کی کہ جی مجھ پر زیادہ جزیہ لگایا گیا۔ حضرت عمر نے اس کو ہیرنگ کا موقع دیا اور پوچھا کہ کتنی چکیاں بناتے ہو، کتنا خرچ آتا ہے، کتنے تم اس کی قیمت وصول کرتے ہو؟ تو آپ نے فیصلہ دیا کہ نہیں، جزیہ زیادہ نہیں لگایا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کو کہا کہ چلو ایک چکی میرے لیے بھی بنا دینا۔
اس نے کہا امیر المومنین میں آپ کے لیے وہ چکی تیار کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. تو حضرت عمر ذہین آدمی تھے, آپ نے کہا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا. پھر وہی ابو لولو فیروز اور ایک ایرانی جرنیل تھا جس کو ایک صحابی نے پناہ دی تھی, وہ مسجد نبوی میں کوئی خسر کر رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر مسجد میں تشریف لائے تو ایک دم وہ بدکے اور ایک خنجر جو تھا وہ نیچے گر گیا. اس سے بھی اندازہ ہوا کہ کوئی سیریس کنسپریسی ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود امیر المومنین نے اپنے لیے کسی ایکسٹرا سیکیورٹی کا بندوبست نہیں کیا. مسجد کے باہر کوئی پہرے دار کھڑا نہیں کیا, کوئی تلاشی نہیں ہوئی, کوئی گارڈ کھڑے نہیں کیے, یہاں تک کہ نماز پڑھاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. ثابت کیا عمل سے کہ میں اور کوئی اور مسلمان اس ریاست کا شہری برابر ہے. جو سیکیورٹی کا مسلمان کو حاصل ہے وہی مجھے حاصل ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ ہوا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دو صوبوں کے گورنر تھے, یہ بار بار خط لکھ رہے تھے کہ ہمیں اجازت دے دیے کہ ہم فوجیں لے کر آئیں اور بلوائیوں کو پسپا کریں. حضرت عثمان کا ایک ہی جواب تھا کہ میں اپنی حفاظت کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا. اب اس کو ذرا کھولیے, کیا مطلب؟ میرا خون کسی عام مسلمان کے خون سے بڑھیا نہیں ہے, لہذا میری حفاظت کے لیے کوئی مسلمان خون نہیں بہائے گا. شہید ہو گئے لیکن اپنا موقف نہیں بدلا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے قتل کر دیے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کر باہر نکلتے ہوئے مسجد کے دروازے پر قتل کر دیے گئے. کیسے؟ کوئی گارڈ نہیں تھا, کوئی ایکسٹرا سیکیورٹی میجرز نہیں تھے. تو یہ جو ہم بڑی شخصیتیں ہیں جن کا نام یاد رکھا جاتا ہے, ہم صرف سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ریلیجس ہیڈ تھے. نہیں, وہ اسلام کی عمارت کا خوبصورت ڈیکوریشن ہے جو دور سے نظر آتی ہے, امپریس کرتی ہے کہ یہ ہوتا ہے اسلام. علامہ اقبال جو پاکستان کے مصور شمار ہوتے ہیں, انہوں نے پاکستان کی تجویز الہ آباد میں مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ ہوا تھا اور اس وقت علامہ اقبال مسلم لیگ کے صدر تھے. اس کا جو صدارتی خطبہ تھا اس میں علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے. ایک ویژنری, بہت بڑے ویژنری تھے, کہتے یہ تقدیر کا فیصلہ ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلم ریاست وجود میں آئے گی اور دور ملوکیت میں اسلام کے روشن چہرے پر جو بدنما داغ آ گئے تھے, وہی بدنما داغ, عدل و انصاف کا نہ ہونا, محلات تعمیر کیے, عیاشیاں ہوئیں, اس کا ذکر ہوتا ہے, لیکن عام طور پر اس کا ذکر نہیں ہوتا کہ لوگوں کے حقوق مارے گئے. اور انہوں نے جو یہ عیاشیاں کی یہ پبلک فنڈ میں سے کی. یہ جو عوام کی ملکیت ہوتی ہے, پبلک منی, اس میں سے کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا. کیا کیا مثالیں قائم کی ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا تاج سنبھالنے کے بعد کپڑا لے کر نکلے بیچنے کے لیے, تو حضرت عمر نے روک لیا کہ آپ پورا کا پورا ٹائم اسی کام کے لیے وقف کریں گے اور بیت المال آپ کو سپورٹ کرے گا. لیکن حضرت ابوبکر نے پورا حساب رکھا اور انتقال سے پہلے وہ حساب منگوایا کہ میری ذات پر بیت المال میں سے کتنا خرچ ہوا ہے, وہ سارا کا سارا جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرایا تاکہ میں یہ داغ لے کر نہ جاؤں کہ میں نے پبلک فنڈ کو استعمال کیا. حالانکہ اس میں کوئی چوری نہیں تھی, کوئی زیادتی نہیں تھی, کہ اس کی اہتمام کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے دور خلافت میں
جو مائل سٹون سیٹ کیے ہیں وہ تو آج تک میچ ہو ہی نہیں سکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا فلسطین میں. جو مسلمانوں کی فوج کے کمانڈر تھے انہوں نے خط لکھا کہ امیر المومنین یہ شہر آپ کا منتظر ہے. وہ کیوں کہ 1 مہینے کا محاصرہ ہو گیا اور وہ شہر فتح نہیں ہو رہا تھا. تو اوپر سے جو عیسائی پادری تھے انہوں نے کہا کہ وقت ضائع نہ کرو، تم اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے. ہماری کتابوں میں اس شہر کے فتح ہونے کا ذکر ہے لیکن ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں ہے، تمہارے ہاتھوں نہیں ہے. تو جب انہوں نے وہ درویش بادشاہ کی نشانیاں بتائیں تو مسلمان کمانڈر سمجھ گئے کہ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی بتا رہے. تو انہیں بلایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا فلسطین کا، سرکاری سفر، پرائیویٹ سفر نہیں تھا. بیت المال سے 1 اونٹ لیا، 1 خادم لیا اور زاد راہ، راستے میں کھانے پینے کا سامان وہ بھی اس اونٹ پر لادا. اب سامان بھی لاد دیا تو 1 آدمی کے بیٹھنے کی جگہ رہی. تو حضرت عمر نے اپنے خادم سے کہا کہ دیکھو بھائی 1 منزل پر میں سوار ہوں گا، تم نکیل پکڑ کر چلو گے، تو اگلی منزل پر تم سوار ہوگے اور میں نکیل پکڑ کر چلوں گا. اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب آخری منزل آئی تو امیر المومنین کے پیدل چلنے کی باری تھی اور خادم کے سوار ہونے کی باری تھی. اس نے عرض کی تو منزل آ گئی ہے. ان کا نو وے، جو بات طے ہوئی تھی اسی کے مطابق میں نکیل پکڑ کر چلوں گا اور تم اوپر سوار ہوگے. اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ بھی نشانی موجود تھی ان کی کتابوں میں، عیسائیوں یہودیوں کی کتابوں میں. تو اور پھر آزادی رائے، اس کا جو معیار حضرت عمر نے قائم کیا وہ بھی شاید کبھی میچ نہ ہو سکے. 22 لاکھ مربع میل کے حکمران عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ایک عام آدمی، وہ پارلیمنٹ میں وہ شورا کا رکن نہیں تھا، ایک عام مسلمان تھا. انہوں نے کہا لا سمع ولا طاعة. وہ جو بدوؤں کا ایک انداز ہے کہ بالکل روکھا انداز کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے. حضرت عمر رک گئے. کیا ہوا؟ کوئی اس کو مسجد سے باہر نکالنے کے لیے نہیں آیا، کوئی اس کو بٹھانے کے لیے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. حضرت عمر نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے یہ تو اس کپڑے کا ہے جس کی ایک ایک چادر، ایک ایک ٹکڑا سب کو ملا تھا مال غنیمت میں. جو ٹکڑا مجھے ملا تھا اس سے میرا کرتا نہیں بنا، چھوٹا تھا. آپ تو ہیں بھی لمبے قد کے، تو آپ نے اگر وہ کرتا پہن رکھا ہے اس کپڑے کا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے لیے زیادہ حصہ رکھا ہے، آپ نے خیانت کی ہے. اور ہم خائن کی بات نہ سننے کو تیار ہیں نہ ماننے کو تیار. حضرت عمر کو غصہ نہیں آیا. بیٹے سے کہا عبداللہ وضاحت کرو. عبداللہ بن عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ایک ٹکڑا مجھے ملا تھا مال غنیمت کے کپڑے میں سے، ایک ابا جی کو ملا تھا. میرے حصے سے میرا کرتا نہیں بنتا تھا، ان کے حصے سے ان کا کرتا نہیں بنتا تھا، تو میں نے اپنے حصے کا ٹکڑا بھی ابا جی کو دے دیا، لہذا ان کا کرتا بن گیا. اب وہ بدو کہتا ہے الان نسمع و نطیع، یس اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے. اور یہ جو دنیا میں ویلفیئر کا تصور آج دنیا میں ہے، خاص طور پر یورپ کے اندر، کینیڈا کے اندر ویلفیئر سٹیٹس ہیں، بہت سی یورپین سٹیٹس ویلفیئر سٹیٹس ہیں کہ جہاں ہر شہری کی بنیادی ضروریات کو تحفظ حاصل ہے. کینیڈا بھی ایسا ہی ہے. اسی لیے لوگ جو ہیں وہ کینیڈا جانے کے لیے مرتے ہیں کہ وہاں ویلفیئر کے سٹیٹ کا ایک تصور موجود ہے. تو یہ کہاں سے آیا؟ اس کانسیپٹ کے موجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا تھا کہ اگر دجلہ اور فرات کے کنارے پر، یعنی جو ہیڈ کوارٹر ہے، کیپٹل ہے، وہ مدینہ منورہ ہے، اور وہ دور دجلہ و فرات کے کنارے پر بھی اگر کوئی کتا بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا کہ اگر تم انتظام چلا نہیں سکتے تھے تو پھر بیٹھے کیوں ہوئے تھے وہاں؟
اور یہ کر کے دکھایا ہے سب نے. پھر دور بنو امیہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، یزید ابن معاویہ کی خلافت ہے. پھر خاندان بنو امیہ میں یعنی باقاعدہ وہی جو پبلک فنڈ ہے اس پر دست درازی شروع ہو گئی اور جاگیریں بانٹ لی انہوں نے کہ یہ جو ہے یہ فلانے کی جاگیر ہے، یہ فلانے کی جاگیر ہے، یہ فلانے کی جاگیر ہے. جاگیریں بانٹ لی اپنے خاندان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے امت پر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ اسی خاندان میں سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی وہ جو والدہ تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ حضرت عمر کی جد میں سے تھی. تو یہ دوسرے عمر پیدا ہوئے تو انہوں نے پھر آ کر اس بات کو منطقی انتہا کا پہنچایا کہ ان کے دور خلافت میں منشی آیا ان کے پاس، یعنی جو زکوٰۃ کا حساب رکھتا تھا، بیت المال کا انچارج. اس نے کہا یہ امیر المومنین زکوٰۃ تقسیم کرنے کے بعد ابھی تک باقی ہے، کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس اکاؤنٹنٹ سے کہا، منشی سے کہا، بیت المال کے ناظم سے کہا کہ غیر مسلموں میں بانٹ دو. غیر مسلموں میں بانٹ دی. پھر حاضر ہوئے امیر المومنین غیر مسلموں میں بھی بانٹ دی ہے، زکوٰۃ ابھی تک باقی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی مخلوق پہ بانٹ دو، بکھیر دو پوری زمین پر غلہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس میں سے کھائے. آپ دکھا دیں تاریخ میں سے کوئی ایسا واقعہ کہ جہاں اتنی خوشحالی آئی ہو، اور یہ خوشحالی اسلام کی برکت سے آئی اور یہ عدل و انصاف سے آتی ہے. اور جو یوزرپرز ہوتے ہیں، غاصبین ہوتے ہیں، ان کو کبھی عدل و انصاف پسند نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو اسلام دشمن تھے، پہلے تو انہوں نے قدم قدم پر رجسٹ کیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ سیرت النبی کی کوئی کتاب اٹھا کر پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آن ایوریج ہر 10-15 دن کے بعد کوئی نہ کوئی فوجی مہم ہے جس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پیش آیا. کبھی وہ قبیلہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کبھی وہ قبیلہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کبھی وہ قبیلہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کبھی وہ گروہ آ گیا، کبھی انہوں نے دھوکے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ معلمین لیے اور پھر ان کو قتل کر دیا. یہ سارے کے سارے واقعات ہوئے. اور پھر غزوہ احزاب جو ہے، یعنی 2 جنگیں جو ہیں بڑی، غزوہ بدر اور غزوہ احد، یہ قریش کے ساتھ ہوئی ہیں. یعنی قریش چل کر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے اور اسلام کا چراغ گل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بدر میں غیر معمولی اپنے پیغمبر کی مدد فرمائی اور شکست فاش ہوئی قریش کو. اب اس کا بدلہ لینے کے لیے اگلے ہی سال یعنی 13 ماہ کے بعد رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے اور شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے. اور اس میں جو ہوا کہ مسلمان جنگ تو جیت گئے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر جو افراد کھڑے کیے تھے انہوں نے اپنے امیر کی نافرمانی کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو انٹرپریٹ کیا اور وہ چھوڑ کے نیچے آ گئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاق میں بیٹھے تھے کہ یوں ہی یہ پہاڑی خالی ہوگی تو میں اس درے میں سے حملہ کروں گا. انہیں کر دیا اور بھگدڑ مچ گئی اور 70 صحابہ شہید ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی چوٹیں آئیں. آپ گرے، آپ پر غشی طاری ہوئی، آپ کی رخسار کی ہڈی کا فریکچر ہوا، جو ہیلمٹ کی کڑیاں تھیں وہ آپ کے چہرہ مبارک میں پیوست ہوئی، خون کا فوارہ چھوٹا، دندان مبارک شہید ہوئے. اس کے بعد پھر درمیان میں وہ چھوٹی چھوٹی مہمیں تو بے شمار ہیں. غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق جو ہے اس کے 2 نام ہیں. اس کا نام غزوہ احزاب ہے، حزب کی جمع، حزب کے معنی گروہ، یعنی عرب کے سارے قبائل کو قریش نے اکٹھا کیا کہ یہ خطرہ ہے بہت بڑا، آ جاؤ بچاؤ اپنے نظام کو. ورنہ ان کا کیا تعلق تھا براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ قریش کا تو ساتھ دشمنی، لیکن مقصد کیا تھا کہ
اپنی اپنی سرداریاں بچاؤ، اپنے اپنے نظام بچاؤ، اپنی اپنی حکومتیں بچاؤ، اس لیے کہ یہ آندھی کی طرح یہ پھیل رہا ہے۔ اور وہ جو اقبال نے کہا نا کہ کمیونزم کے بارے میں کہ روس سے شروع ہوا، اس کے فردر ایسٹ چائنا ہے وہاں آ گیا، اور پھر اس کے ویسٹ میں یورپ تھا سارا باقی، اور جو بھی مشرقی یورپ ہے وہ تقریباً سارا کا سارا کمیونزم کے انڈر آ گیا تھا۔ اور پھر وہ ابلیس کی مجلس شورا میں وہ کہلوایا ہے ابلیس کے کارندوں کی زبان سے، کانپتے ہیں مرغزارو کوہ سارو مرغزارو جوئے بار، کہ پورا یورپ کانپ رہا ہے کہ یہ جو سیلاب ہے کمیونزم کا یہ آ رہا ہے اور ان کی جو حکومتیں ہیں ان گرنے والی ہیں۔ تو ایسا ہی قریش نے محسوس کیا اور جگایا پورے عرب کو۔ تو 10,000 کا لشکر، یعنی 10,000 کل آبادی بھی نہیں ہوگی مدینہ منورہ کی، لیکن 10,000 کا لشکر آیا۔ وہ صرف قریش تو نہیں تھے، وہ سارے قبائل تھے، اور مدینے کے اندر سے بنو قریظہ کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور انہوں نے حامی بھری، اور پھر اس کی انہوں نے سزا بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو یہ احزاب تھے، سب مل کر آئے۔ ایسا ہی ہوا ابھی ہمارے پڑوسی ملک میں پچھلے 20 سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ملا عمر نے اسلامی حکومت قائم کر دی، اور یہ جو مغربی نظام عدل جو ہے، لمبے پروسیجرز، ایک کورٹ پہ دوسرا کورٹ پہ تیسرا کورٹ پہ چوتھا کورٹ، اور اس میں پھر وکلاء کے ٹرکس اس کو لمبا کرنے کے، ان ساروں کے ساتھ جو ہے وہ عدل و انصاف کا تو ویسے دیا پانچا ہو جاتا ہے۔ ملا عمر نے کیا کیا، طالبان نے جو حکومت قائم کی، انہوں نے بس قاضی جو ہے اس پر یہ ذمہ داری لگائی کہ تم پوری طرح تسلی کرو، جو مدعا علیہ ہے جس کے خلاف مقدمہ ہے اس کو صفائی کا پورا موقع دو، لیکن جب تم اس نتیجے پر پہنچ جاؤ تو پھر فیصلہ سناؤ اور پر ایکشن کرو۔ اور بہت بڑے بڑے فیصلے اگر آپ طالبان کی ویب سائٹ میں جا کے دیکھیں تو آپ کو ملیں گے، بڑے زبردست فیصلے۔ اب پورا ویسٹ جو تھا اس سے لرز اٹھا۔ اسامہ بن لادن تو ایک بہانہ تھا نا، لیکن اصل کیا تھا کہ یہاں سے وہ اسلامی حکومت ختم کرنی ہے، اور یہ جو عدل قائم کر رہے ہیں اس عدل کا نشان جو ہے مٹانا ہے۔ اس لیے کہ اگر افغانستان میں وہ حکومت اسٹیبلش ہوتی ہے تو پھر وہ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اب پھر اس نے ایکسٹینڈ ہونا تھا، اس کا راستہ جو ہے وہ روکا گیا۔ تو عدل و انصاف کا راستہ ہمیشہ روکا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو جو اسلام دشمن تو قوتیں تھی، انہوں نے سمجھا کہ بس شاید یہ محمد کی حد تک تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اب ہمارے راستہ صاف ہے، تو انہوں نے اس کو انڈو کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی غیر معمولی شخصیت کے مالک تھے، یعنی حضرت عمر ذرا قداور شخصیت کے مالک تھے، حضرت ابوبکر چھوٹے قد کے تھے، لیکن ان کے اندر پہاڑ تھا استقامت کا، ڈٹرمینیشن کا۔ تو انہوں نے چومکھی جنگ لڑی، جو جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوئے تھے ان سے بھی لڑائی کی، اور جو مختلف طرف سے حملہ تھا اسلامی حکومت کا اس کا بھی مقابلہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا تھا اور اس کو بھی حضرت ابوبکر روانہ کر کے رہے، حالانکہ سب صحابہ نے منع کیا، مخالفت کی کہ اللہ امیر المومنین یہ چومکھی جنگ نہ لڑے۔ انہوں نے کہا نو وے، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ جو لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہو میں اس کو روک دوں، زیادہ میں روکوں گا نہیں، اس کو بھی روانہ کر دیا۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے اندر جو تھے کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ اچھا، وہ مکمل انکاری نہیں تھے، لیکن وہ اپنے طریقے سے زکوٰۃ دینا چاہتے تھے، تو حضرت ابوبکر نے کہا نہیں، اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کے جانور دیتا تھا اور ساتھ باندھنے کی رسی بھی دیتا تھا، اب اگر وہ جانور دے گا لیکن رسی نہیں دے گا تو میں اس سے بھی لڑوں گا، اس لیے کہ وہ دین میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے۔ تو 2 سال کے اندر سارے جو فتنے تھے ان کو فروغ کر کے ایک سموتھ گورنمنٹ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت 10 سال کا ہے، اور پھر 12 سال کا دور خلافت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اس میں تو میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کو پھر قتل کرنے کے لیے باقاعدہ سازش ایک دوسرے ملک میں تیار ہوئی، اور پھر وہ دوسرا ملک جو ہے بعد میں سعودی عرب سے وہ لاش بھی نکال کے لے گیا ہے، اور اس کو بالکل جیسے ان کے ائمہ کے مزارات ہیں ایسے ہی اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے وہاں پر. اس کے ہیرو ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا. تو سازشیں شروع ہوئی، آغاز ہو گیا حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے. اب حضرت عثمان جب امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، تو ان کے بھی پہلے 8 سال حضرت عمر کی شان کے ہیں کہ مسلمان جو علاقہ ہے اس کی سرحدیں بھی وسیع ہوئی ہیں اور عدل و انصاف بھی قائم ہوا ہے. اس کے بعد پھر ایک وسپرنگ کیمپین چلی، یعنی اس علاقے میں کہ وہاں یہ ہو رہا ہے، ادھر یہ ہو رہا ہے، ادھر یہ ہو رہا ہے. اس وسپرنگ کیمپین چلی اور لوگوں کو اٹھایا گیا کہ ہو بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائحہ و نظام جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر پھر لوگوں کو کھڑا کیا گیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی. یہ ساری میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ یہ جو آئندہ آنے والے 25 دن ہیں، کہ آج 15 ذی الحج ہے، 20 ذی الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اس کے بعد 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تو انشاءاللہ آنے والے جو جمعے کے اجتماعات ہیں، ہم انہی شہادتوں کے بارے میں اور ان عظیم شخصیتوں کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کے یہ پھول، اسلام کے یہ تاج، اسلام کی یہ شان و شوکت، ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. خاص طور پر ہماری نوجوان نسل تو اس سے بالکل بے بہرا ہے، تو کوئی علم نہیں ہے. تو انشاءاللہ آنے والے جمعے میں، آئندہ جمعے میں انشاءاللہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر کس طرح یہ بات جو ہے وہ آگے بڑھی، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. یہ سلسلہ سارا ایک ہی ہے، اسلام کو نیچا دکھانے کا، اسلام کا چراغ گل کرنے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو انڈو کرنے کا. وہ کیسے کیسے ظہور پذیر ہوا، یہ انشاءاللہ ہم جانیں گے تفصیل کے ساتھ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.